بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے اسرائیل کے شمالی علاقے پر اپنے جدید ڈرون سے تاریخی حملہ کیا ہے۔ یہ حملے صرف عسکری تنصیبات تک محدود نہیں بلکہ عام شہری علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حیرت انگیز طور پر تمام ڈرون نے اپنے ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا، جو اسرائیلی دفاعی نظام کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس حملے کے بعد کئی شہر لرز اٹھے اور شہری خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ امریکہ کے B-2 بمبار طیارے ایران کی طرف روانہ، جنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ امریکہ کے جدید ترین B-2 اسٹیلتھ بمبار طیارے اب باقاعدہ فضا میں آ چکے ہیں اور انہیں 8 ایریل ریفیولنگ ٹینکرز کے ساتھ روانہ کیا گیا ہے۔ ان طیاروں میں وہ مہلک بنکر بسٹر بم موجود ہیں جو ایران کی نیوکلیر فورڈو تنصیب کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان طیاروں کا فلائٹ پاتھ ایران کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور یہ ڈیگو گورشیا اور ممکنہ طور پر گوام کی امریکی اڈوں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ ان طیاروں کی فضائی ریفیلنگ اور ہتھیاروں سے لیس حالت میں روانگی ظاہر کر رہی ہے کہ حملے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی میڈیا نے اس پیش رفت کو بہت ہی سنگین اور وقت قریب آ چکا ہے کی وارننگ جاری کر دی۔ آیت اللہ خامنہئی نے جنگی حکمت عملی دے دی۔ آیت اللہ خامنہئی نے اپنے بعد کی قیادت کے لیے 3 جانشین نامزد کر دیے۔ انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو جنگی کارروائیاں کیسے جاری رکھی جائیں گی۔ یہ فیصلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران اعلیٰ سطح کی منصوبہ بندی کر چکا ہے۔ ان کی قیادت میں ایران کی جنگی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا ممکنہ جوابی حملہ اور خطرناک نتائج۔ امریکہ نے B-2 بمبار طیارے مشرق وسطی کی جانب روانہ کر دیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ وقت حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں تاکہ ایران کے خلاف منصوبہ بندی مکمل کی جا سکے۔ اگر آیت اللہ کو نقصان پہنچایا گیا تو ایران شدید جوابی کارروائی کرے گا۔ اس صورت میں چین، روس اور شمالی کوریا جیسے ممالک بھی میدان میں کود سکتے ہیں۔ نئی عالمی جنگ کی آہٹ، روس، چین اور کوریا کی متوقع شمولیت۔ ایران کے خلاف ممکنہ جنگ کو دیکھتے ہوئے روس اور چین بھی اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں۔ شمالی کوریا بھی اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے۔ ایران کے دفاعی نظام اور ڈرون ٹیکنالوجی کی موجودہ سطح اسرائیل کے لیے شدید خطرہ بن چکی ہے۔ اگر عالمی قوتیں مداخلت کرتی ہیں تو یہ جنگ عالمی سطح پر پھیل سکتی ہے۔ ایران کا رات گئے ایک اور خطرناک جوابی حملہ، اسرائیلی حساس عمارتیں تباہ۔ ایران نے 18ویں مرحلے کے تحت ایک انتہائی خطرناک اور ہدف شدہ فوجی آپریشن کیا۔ جدید ڈرونز اور میزائلوں کی مدد سے ایرانی فورسز نے اسرائیلی سیکیورٹی و انٹیلیجنس تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حیفا اور تل ابیب میں متعدد سرکاری عمارتوں پر حملے کیے گئے جن میں وزارت داخلہ کی عمارت بھی شامل ہے۔ ایرانی حملے اس قدر درست تھے کہ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم مکمل ناکام نظر آیا۔ ایرانی سرزمین پر جاسوسی سرگرمیاں، جرمن سائیکلسٹ گرفتار۔ ایران نے ایک جرمن شہری کو گرفتار کیا ہے جو خود کو ولاگر اور سیاح ظاہر کر رہا تھا۔ وہ سائیکل پر حساس فوجی علاقوں کے قریب جا کر ویڈیو بنا رہا تھا اور خفیہ معلومات باہر بھیج رہا تھا۔ پہلے اسے وارننگ دی گئی مگر وہ باز نہ آیا اور بالآخر ایران کی انٹیلیجنس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس واقعے نے ایران میں اسرائیلی انسانی جاسوس نیٹ ورک کی موجودگی کا پردہ چاک کر دیا۔ اسرائیلی حکومت کے وزراء زیر زمین امریکی مدد جاری۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیلی وزراء زیر زمین پناہ گاہوں میں جا چکے ہیں۔ عام شہری بھی شیلٹرز میں منتقل ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے اور اسرائیل کی براہ راست مدد کر رہا ہے۔ ایرانی میزائلز نے اسرائیل کی سرکاری بلڈنگز کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ مزید حملوں کا بھی خطرہ ہے۔ یہ واضح ہو چکا ہے کہ ایران اب محدود لیکن انتہائی مؤثر حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل کی ایران پر جوابی بمباری، کمانڈ سسٹم اہم تنصیبات نشانہ۔ اسرائیل نے وسطی ایران میں میزائل ذخائر اور لانچنگ انفراسٹرکچر پر حملے کر دیے۔
ایرانی لانچنگ پیڈ کی مرمت کرنے والے انجینئرز اور فوجی اہلکاروں پر بھی بمباری کی گئی۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ خود فورس کے سربراہ سید یزدی کو مار دیا گیا ہے، تاہم ایران نے ان کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی، جبکہ ماضی میں بھی اسرائیل کے دعوے متنازع رہے ہیں۔ ترکیہ میں OIC اجلاس، اسرائیل کی جارحیت پر مسلم دنیا کا اتحاد۔ ترکیہ میں جاری OIC اجلاس میں اسرائیلی جارحیت ایجنڈے میں سرفہرست رہی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ہٹلر قرار دے دیا۔ انہوں نے مسلم ممالک پر زور دیا کہ باہمی اختلافات بھلا کر ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں۔ پاکستان، ایران سمیت 57 مسلم ممالک کے وزراء خارجہ اجلاس میں شریک ہیں۔ ایران کی عالمی و سفارتی حمایت میں اضافہ، جنگ کا دائرہ پھیلنے کا خدشہ۔ ایران کو اسلامی ممالک کی جانب سے غیر معمولی اختلافی حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کی OIC اجلاس میں موجودگی سفارتی سطح پر اہم پیش رفت ہے۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ جنگ میں داخل ہوا تو خطرناک نتائج نکلیں گے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ کی شمولیت سے یہ جنگ عالمی سطح پر پھیل سکتی ہے۔ عرب لیگ کے وزیر خارجہ کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ عرب لیگ کے وزیر خارجہ نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کشیدگی میں کمی کی اپیل کر دی۔ ترکی کی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عرب لیگ نے ایران پر اسرائیلی فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور فوری طور پر عسکری کشیدگی روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عرب لیگ کے وزیر خارجہ نے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر کوششیں تیز کرنے پر بھی زور دیا تاکہ مزید بگاڑ کو روکا جا سکے۔ نیتن یاہو ایران سے جنگ کے ذریعے ہمیشہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں۔ بل کلنٹن نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو طویل عرصے سے ایران سے جنگ چاہتے تھے کیونکہ صرف اسی طریقے سے وہ ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رہ سکتے ہیں۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، میکرون کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور یورپ اور ایران کے درمیان بات چیت میں تیزی پر زور دیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے دفتر کے مطابق ایرانی صدر نے گفتگو میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا تھا کہ ایران کو تمام ضمانتیں دینی ہوں گی کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن تھا۔ فرانسیسی صدر نے گفتگو میں زور دیا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ میکرون کا کہنا تھا کہ ایرانی صدر یورپ اور ایران کے درمیان بات چیت میں تیزی لائیں گے۔ اسرائیل کو بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے حصول کے شواہد نہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے دو ٹوک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اسرائیل کو بارہا آگاہ کر چکا ہے کہ ایران کے مبینہ طور پر ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کے ارادے کے کوئی شواہد موجود نہیں۔ صدر نے اسکائی نیوز عربیہ سے گفتگو کے دوران جوہری توانائی کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کو ایران کا حق قرار دیا، ساتھ ہی واضح کیا کہ روس اس شعبے میں ایران کو درکار تعاون فراہم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام پر جاری مذاکراتی عمل سے متعلق کہا کہ کچھ ایسی تفصیلات ہیں جن پر اتفاق ممکن ہے یا ہونا چاہیے۔ ایرانی ایٹمی پلانٹ پر حملے کی صورت میں جوہری تباہی کا سامنا ہوگا۔ IAEA کا انتباہ۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے جنوبی شہر بوشہر میں واقع ایٹمی بجلی گھر کو نشانہ بنایا تو پورے مشرق وسطیٰ کو ایک تباہ کن جوہری حادثے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی ایران پر جاری ایک ہفتے سے بمباری، جس میں جوہری تنصیبات بھی شامل ہیں، کے باوجود اب تک تابکاری کا کوئی اثر ریکارڈ نہیں ہوا۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر وہ شہر کے ایٹمی ری ایکٹر پر براہ راست حملہ کیا گیا تو اس کے انتہائی سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ترک صدر رجب طیب اردوان۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے استنبول میں
ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم امہ کے مسائل اسرائیلی جارحیت اور خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے واضح موقف اختیار کیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے خطاب میں امید ظاہر کی ہے کہ اس اجلاس کے نتیجے میں ایسے فیصلے لیے جائیں گے جو مسلم دنیا کے لیے بہتری کا باعث بنیں گے۔ اسرائیل غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ کے معاملے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے یورپی یونین کے ساتھ کیے جانے والے معاہدوں کی شرائط پوری نہیں کر سکا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی غزہ میں کارروائیاں یورپی یونین کی انسانی حقوق سے جڑی لازمی شقوں کی خلاف ورزیاں ہیں، اور یہ بات مختلف غیر جانبدار بین الاقوامی اداروں کی جانب سے پیش کیے گئے حقائق کے بنیاد پر سامنے آئی۔ امریکی شہری محتاط رہیں، دنیا بھر میں حفاظتی ہدایات جاری۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے دنیا بھر میں مقیم امریکی شہریوں کے لیے ہنگامی نوعیت کی ہدایات جاری کر دیں۔ امریکی ترجمان ٹیمی بروس نے ایک اہم نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مختلف ممالک میں مقیم امریکی شہریوں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور ان کی سلامتی کو یقینی بنانا امریکی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تہران سے رابطے بحال، یورپ اور امریکہ بات چیت جاری رکھنے پر متفق۔ جرمن وزیر خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ خوشی ہے کہ ہمارے ایرانی ساتھیوں سے سنجیدہ اور تعمیری بات چیت ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے سفارتی دروازے کھلے رکھنے کی ضرورت ہے۔ برطانیہ اور آئرلینڈ کا تہران سے سفارتی عملہ واپس بلانے کا فیصلہ۔ ایران میں سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر برطانیہ اور آئرلینڈ نے تہران سے اپنے سفارتی عملے کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ برطانوی دفتر خارجہ کے مطابق سفارت خانے کی سرگرمیاں وقتی طور پر ریموٹ طریقے سے جاری رکھی جائیں گی۔ اسی طرح آئرلینڈ کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ آئرش سفارتی عملے کو تہران سے نکال لیا جائے گا اور سفارت خانے کی سرگرمیاں اب دارالحکومت ڈبلن سے چلائی جائیں گی۔ 48 گھنٹوں میں غزہ میں اسرائیلی فوج نے 200 سے زائد افراد کو شہید کر دیا۔ 20 ماہ سے زائد عرصے سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 56,000 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں 202 لاشیں غزہ کے ہسپتال میں پہنچائی گئی ہیں۔ اسی دوران اسرائیلی حملوں میں 1037 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔